بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک بہت مؤثر اور لاجواب وظیفہ، جس کی برکت یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد جلد پورا کر دیا جائے گا۔ کوئی بڑی حاجت ہو، کوئی بڑی پریشانی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کی ہر بات کو فوراً لے گا اور آپ کی قسمت میں لگے تالے کو فوراً کھول دے گا۔ آپ کے نصیب میں لکھا ایک ایک لفظ، چاہے وہ بدبختی کا ہی کیوں نہ ہو، خیر میں بدل دیا جائے گا۔ اگر آپ ایک مقصد کے لیے یا بہت زیادہ مقاصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے کام آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ بے شک کچھ وظائف ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو کوئی ایک حاجت ذہن میں رکھیے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن واحد یہ ایک وظیفہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہزاروں حاجتیں بھی ہوئیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی، وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ پورے فرما دے گا، چاہے وہ ایک ہوں یا زیادہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خیر کی نظر آپ نے بس اس وظیفے کو جیسے ہی پڑھنا شروع کرنا ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی طرف بلائی بھاگ کر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس کے لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے لیے عصر سے مغرب تک کا وقت مخصوص کرنا ہے، نہ ہی عشاء کا، نہ فجر کا، نہ ظہر کا۔ آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک اس عمل کو کرنا ہے اور یہ مؤثر ہے اسی ٹائم پر، اس کا اثر بھی آپ کو اسی ٹائم پر ہی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی دن آپ کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ دولت مند ہونے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مرض ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی جس میں شفا نہیں مل رہی تو بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی مقصد ہو، چاہے رشتے کا ہو، شادی کا ہو، کوئی بندش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، ہر قسم کے کام کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ صرف آپ نے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ حاجت، یہ چاہت، یہ نیت رکھنی ہے کہ میں فلاں کام کے لیے یہ وظیفہ کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، یا ایک کام کے لیے یا ہزاروں کام، یا میری زندگی میں پیش ابھی تک جو الجھنیں ہیں یا آئندہ زندگی میں پیش آنے والی ہیں ان کے لیے، یعنی آپ نے ابھی کے لیے بھی وظیفہ کر لیا اور آئندہ آنے والی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے بھی نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم کے ساتھ، اپنے لطف کے ساتھ آپ کے معاملے آسان ہی رکھے، بہترین ہی بنائے، آپ کو پریشانیوں سے نجات دیتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کا ہدیہ دینا ہے، آپ نے صدقہ خیرات نکالنی ہے، اللہ کی راہ میں تجارت کرنی ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ کچھ رقم مخصوص جو توفیق ہے اس کے مطابق وہ رقم الگ سے نکال کر رکھ لیجئے۔ پھر آپ نے عصر کے بعد اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نماز وغیرہ پڑھ لیں، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو اپنی نیت، اپنی ذہن بنا لے کہ میں اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر رکاوٹ کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اللہ کی رحمت خاص ہو، اللہ مخصوص کرم کے ساتھ میری مدد فرمائے جو اس کے شان کے ساتھ منسوب ہے۔ تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اول و آخر آپ نے 1 بار، 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بہت ضروری ہے درود ابراہیمی پڑھنا، اور نہایت محبت خلوص سے پڑھیے اور ان کو ہدیہ کر دیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجیے ہدیۃً تحفۃً، اسی وقت جیسے ہی آپ اس درود کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا عمل کر دینا ہے۔ بسم اللہ کو 3 ہنا ہے، مشکل نہیں ہے، پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ پر آپ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یعنی جس جگہ پر ایک دن پڑھتے ہیں اسی جگہ پر اگلے دن 7 دن مکمل اسی جگہ پر ہی پڑھیں۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے، کسی ایک جگہ کو مخصوص کیا ہے، کوئی پاک صاف کپڑا وہاں بچھایا ہے، تو اس کے بعد اس پر عمل شروع کیا ہے تو انہیں ایسی خوشبو محسوس ہوئی ہے کہ جو بہت لاجواب، لوگوں تک نے یہ محسوس کیا کہ آپ کیسے ہیں اس جگہ پر، اس حصے پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر بہترین خوشبو آتی ہے کہ جو ابھی کبھی پہلے کبھی ہم نے یہ سنی نہیں تھی۔ اس قسم کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش آپ بھی کیے گا کہ وہ جگہ
جگہ خوشبودار ہو، یا آپ وہاں پہ پرفیوم چھڑک لیں یا اگربتی جلا لیں کسی بھی طریقے سے، اور وہاں عمل شروع کر دیں۔ پھر آپ چل پھر کر بھی کر سکتے ہیں بھی جگہ پر، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کوئی بھی بات کر لیں کسی بھی قسم کو اللہ کو ناپسند ہو، یا کوئی عمل کر گزرے جو اللہ کو اچھا نہ لے، تو اس لیے ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اس جگہ پر 3000 پڑھ لیجئے، اور 7 دن تک مسلسل لگا 3000 بار ہی پڑھنا ہے، اور عصر سے مغرب کا ہی ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 7 دن کے اندر آپ کو خواب آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ الجھنیں دور ہو رہی، دل پرسکون ہے، کہ جیسے پریشانی دعائیں مانگنی ہے عمل کر لینا ہے، ابراہیم پڑھنا، اور اپنے حق میں بہت دعا کر، رو کر، گڑ گڑا کر تعالیٰ کو ندامتوں کے ساتھ، شرم کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ اس کے عرض کرنی ہے، التجا کر کہ اللہ میری مدد فرما دے، میں بے بس ہوں، میں کسی بھی معاملے سے نہ حل کر سکتا ہوں، اتنی جرت ہے، ہر طاقت تیری طرف سے دی ہوئی ہے، بے شک تو طاقتوں میں بادشاہ ہے، تو میرا یا میرے سارے کام سنوار دے، کہ اس سے کچھ تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، وہ عام انسان بنا ایک چیز ہے کہ دوسری مانگنے پر راض ہی نہ ہو جائے، تو رب کی تعان ہے کہ پوری زندگی اسی کے ہاتھ، تقدیر بھی مقدر بھی وہی لکھتا ہے، عطا کرتا ہے، اسی مانگے جتنا مرضی مانگے وہ ہوگا، نہ وہ کرے گا انشاءاللہ کے ساتھ دے گا، تو آپ بس رہیں اس سے دعا کریں، 7 دن عمل کریں، اور وہ صدقہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ مکمل ہو جائے تو آپ باہر کو دے دیں، اس کی چیز بنا کر بہترین یہ ہے کسی مسجد میں سے آپ کسی کو دینا چاہیں دیں، لیکن خاموشی کے ساتھ، علم نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، آپ صدقہ خیرات کریں ہیں یا کوئی رہے ہیں، اب انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں، نصیب بہترین ہوگا، اگر اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کی خوشحال ہو جائے، اگر کریں گے تو انہیں ہر مقصد میں کام ملے گی، اللہ کربی نصرین کرے گا، یعنی ہر طرف خیر ہی عطا کرے گا، تو دعا ہے اپنے لیے سب کے لیے کہ جو اللہ بارگاہ میں رہتا ہے اس کی طرف پکار میں آسانی میں اللہ سمت نازل فرمائے، کرم کرے، ہاتھ عطا کرے، مقرب بنا عامل کرے، آمین ثم آمین۔